بیک ناظرین، فیصلہ پاکستان کا نیوز ون کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور اس سے پہلے میری کو ہوسٹ جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کیے ہوئے تھے. میں نے ابھی اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کرنا ہے آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے 2 گھنٹے. ناظرین، مرحلہ مکمل ہوا انتخابات کا، ووٹ بھی پول ہو گئے اور پرامن طریقے سے ہو گئے. ایک گلہ ضرور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی رائے یہ دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے 10-20% کے نتائج کے اوپر ٹرینڈ سیٹ کیا اور یہ کہا کہ وہ جیت گیا وہ نہیں جیتا، اس سارے معاملے نے اتنی کنفیوژن کریٹ کر دی کہ جو تمام کوشش تھی الیکشن کمیشن کی، اداروں کی، پرامن پولنگ کی، اس نے بہرحال اس میں ایک سفوکیشن کریٹ کیا. لیکن ایسا ایسا جیسے رزلٹ کمپائل ہو رہے ہیں، مجھے یہ توقع ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی. اب تک میکسیمم رزلٹ جو ہے وہ کمپائل ہو چکے ہیں. نیشنل اسمبلی کی تقریباً 257-58 سیٹس کے رزلٹ اناؤنس ہو چکے ہیں. 7 سیٹیں جو ہیں ان کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں. اور اس کے علاوہ حکومت سازی کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑی زور و شور سے جاری ہے. نون لیگ کی جانب سے شہباز شریف صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، اسحاق ڈار صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو کریں اور ساتھ ملائیں اور کوشش کریں کہ ایک اچھی حکومت بنے، قومی حکومت بنے، تاکہ عوام کا درد کم ہو سکے، عوام کا مسئلہ حل ہو سکے. کس حد تک یہ ایفرٹ کارگر ثابت ہوتی ہے یہ اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے، جو یہ بات ہو رہی تھی کہ آزاد اراکین جتنے جیتے ہیں ان تمام کے تمام اراکین کو تحریک انصاف کی بیکنگ تھی، ایسا نہیں ہوا. اب تک کے 3 جو لوگ ہیں آزاد امیدوار جو قومی اسمبلی سے جیتے، ایک بلوچستان سے خان محمد اور ایک اسلام آباد سے راجہ خرم نواز اور ٹیکسلا سے بیرسٹر عقیل ملک، یہ تینوں جو ہیں وہ باضابطہ طور پہ اپنی ویڈیو بیان کے ذریعے نون لیگ کو جوائن کر چکے اور انہوں نے کہا کہ وہ نون لیگ کی حمایت کے میں ساتھ تھے. انہوں نے الیکشن کیا، وہ اپنی وفاداریوں کو انہوں نے بتا دیا کہ وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ گریجولی مسلم لیگ نواز کا جو نمبر ہے وہ انکریز کرے گا. لیکن جب تک حتمی چیز سامنے نہیں آتی، ڈاکومنٹڈ چیز سامنے نہیں آتی، کیونکہ میں اس چیز کا خود کریٹک ہوں کہ سنی سنائی بات یا سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی. اب تک کے جو ڈاکومنٹڈ اور سرٹیفائڈ رزلٹ ہمارے سامنے ہیں اس میں 102 سیٹیں جو ہے وہ آزاد ہیں، جبکہ 73 پہ نون لیگ کھڑی ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی 54 پہ ہے، MQM 17 پہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آزاد اراکین ہیں وہ جب شامل ہوں گے تو کیسے اوپر جائے گا. اور ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے تحریک انصاف کے لیے کہ جتنے آزاد لوگ ان کے جیتے، کیا وہ آزاد لوگ کسی جماعت کو جوائن کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو پھر ریزرو سیٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اس کا فائدہ بھی میکسیمم نواز لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ہوگا، جس سے ان کا نمبر انکریز کر جائے گا. اور تیسری بات، کیا قومی حکومت بن پائے گی؟ کیا وہ جو نعرے، وہ جو تنقید، وہ جو چیزیں تھیں وہ بھلا کے ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، معیشت کی خاطر تمام سیاسی اکابرین ایک ٹیبل پہ بیٹھ پائیں گے جیسے کہ بغض تحریک انصاف میں بیٹھے تھے؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور MQM کا وفد بھی جو ہے وہ نون لیگ کو ملنے جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو لاہور. امپورٹنٹ چیز، زرداری صاحب اور بلاول لاہور گئے، ملاقات بھی یقیناً ان کی ہوئی ہوگی اور شہباز شریف صاحب سے، لیکن نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے بھی کوئی تھاٹ پروسیس انیشیٹ کرنا ہے؟ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سیاسی وزڈم کا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس میں بڑا وزڈم ہے. اور تمام سیاستدانوں کو جو کہ ٹرینڈ سیٹر ہیں، جو عوام جن کو فالو کرتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کریں، اس معاملے کو لے کے چلیں. ناظرین، فیصلہ پاکستان کا جو عوام پاکستان کر چکی اور عوام پاکستان نے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اس عوام کے فیصلے کو، تمام مینڈیٹ کو، تمام لوگ آپس میں تسلیم کریں گے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو، اور اس کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہوگا. ناظرین، یہ ٹرانسمیشن فیصلہ پاکستان کا چل رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، اس کے بعد میں آپ کو اپنے پینلسٹ سے متعارف بھی کرواؤں گا اور باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں. جاوید ملک صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. چودھری اظہر وڈائچ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ کاف کے پنجاب کے، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. صاحبہ تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. سعید آفریدی صاحب تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالباسط صاحب MQM سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم پرویز صاحب جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، تمام پینلسٹ کے سامنے سیاسی گفتگو رکھیں گے، حکومت
سازی کا معاملہ رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم گفتگو کریں گے بیرسٹر ملک عقیل صاحب سے، جو کہ NA54 ٹیکسلا سے آزاد حیثیت میں جیت کے آئے ہیں، جبکہ وہاں پہ مشترکہ امیدوار جو تھے وہ غلام سرور صاحب تھے اور تحریک انصاف کی بھی نامزد امیدوار وہاں پہ موجود تھی۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام کاشف صاحب، کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر۔ پہلے تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو سر، آزاد حیثیت سے جیتے ہیں، کیا کمنٹ کریں گے سر؟ کیا ایفرٹ لگی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کروڑ کرم ہے، اور حلقے کی عوام نے ساتھ دیا، اور الحمدللہ آج فتح سے بھی ہم کنار ہوئے ہم، اور بس حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب، سیٹ جیتنے کے بعد تحفہ کس کو دے رہے ہیں سیٹ کا؟ میں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے، آئی تھنک کاشف صاحب اگر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ بھی کافی اس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ کی زبان سے بھی لفظ ریکارڈ پہ آ جائے۔ جی، پاکستان مسلم لیگ نون جو میری اپنی پارٹی ہے، اور اسی کو ہی ساتھ ہوں میں، اور اسی کے ساتھ ہی جوائننگ دوں گا انشاءاللہ۔ جی بالکل ٹھیک۔ ناظرین، بیرسٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ گفتگو صرف کروانے کا مقصد یا بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ایک تھا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام آزاد اراکین وہ جیتے ہیں جن کو تحریک انصاف کی بیکنگ ہے، بیرسٹر صاحب کا تعلق ان سے نہیں تھا۔ بیرسٹر صاحب تو مسلم لیگ نون کے تھے، ٹکٹ نہیں دی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آزاد الیکشن لڑا اور انہوں نے کیا۔ بیرسٹر صاحب وش یو بیسٹ آف لک فار فیوچر۔ جاوید ملک صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ نے دیکھا بیرسٹر صاحب NA54 سے ان کا تعلق، ٹیکسلا سے آزاد جیتے اور انہوں نے وہ نشست اپنی خوشی سے الٹیمیٹلی آزادی ہے ان کو، انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ لیکن یہ جو بات سامنے آئی کہ جو آزاد جیت رہا ہے اس کو تحریک انصاف کی بیکنگ ہے، اس میں تو صداقت نہیں لگتی۔ کیا یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ جو ان سے نا وہ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے؟ یہ درست بات ہے کاشف صاحب کہ ہر آزاد کا تعلق تحریک انصاف سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ تحریک انصاف کے تمام لوگ ان کا نشان چھن جانے کے بعد آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے، تو زیادہ اکثریت جن لوگوں کی جیت کے آئی ہے وہ تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں۔ لیکن اس طرح کی 3 4 5 مثالیں قومی اسمبلی میں ضرور ہیں کہ جن لوگوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، اور یہ جو ٹیکسلا والی سیٹ تھی چونکہ اس پہ بہت تنازع تھا مسلم لیگ نون کے اندر، اور غلام سرور خان صاحب کو جو سیٹ دی گئی استحکام پاکستان پارٹی کو دی گئی، تو اس پہ نون لیگ کے ورکرز کا جو احتجاج تھا وہ اس سیٹ کی صورت میں سامنے آیا۔ دوسرا جو اسلام آباد کی ایک نشست ہے NA48 جی 48 راجہ خرم صاحب والی، راجہ خرم صاحب جو استحکام پارٹی کے امیدوار تھے، البتہ نشان انہوں نے آزاد تھا، انار تھا شاید، ہاں انار شاید تھا، لیکن وہ مسلم لیگ نون نے استحکام پاکستان پارٹی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں وہ سیٹ دی تھی، تو اس طرح وہ سامنے آئے۔ اس طرح کی چند مثالیں آپ کو ضرور مل جائیں گی، لیکن اوورآل جو آزاد امیدوار ہیں ان کی اکثریت ظاہر ہے تحریک انصاف سے ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ چونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے تو بہت ماہر ہیں اور اس الیکشن میں ان کی مہارت دکھائی دی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، اس کے باوجود کہ تحریک انصاف کمپین نہیں کر پا رہی تھی، ان پکڑ تھکڑ تھی، گرفتاریاں تھیں، مقدمات تھے، ساری چیزیں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس الیکشن کو بڑے بھرپور طریقے سے لڑا ہے۔ تو ظاہر ہے اب جب ٹی وی سکرین پہ آزاد امیدوار سامنے لسٹ آتی ہے تو وہ تمام کے تمام آزاد امیدواروں کو تحریک انصاف کے پلڑے میں ہی گنتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ سعید آفریدی صاحب، آپ کے پاس آنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ جو آزاد امیدواران کے بارے میں یہ تاثر قائم ہے کہ سب کو اور جو ہے تحریک انصاف کی بیکنگ ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا، اس کے علاوہ اور بھی 2 3 لوگ جو ہیں جو اب تک باقاعدہ اناؤنس کر چکے ہیں، تو سر یہ کنفیوژن کیوں؟ جہاں سے جیت رہے ہیں وہاں سے ہیپی، جہاں سے نہیں جیت رہے ہیں وہاں پہ کنفیوژن کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاشف صاحب، اور بیرسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، یہ تو ہر الیکشن میں ہر شخص کا حق ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے، چاہے وہ پارٹی سے ہو یا آزاد ہو، اور پہلے بھی ماضی میں بھی الیکشنز میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس
آتے رہے، اور زیادہ تر یہ جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں سے وہ جیت بھی جاتے ہیں، شہروں میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے جیتنا، لیکن ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ 100% آزاد کینڈیڈیٹ جو تھے وہ تحریک انصاف کے ہی حمایت یافتہ تھے۔ تحریک انصاف کے ساتھ تو ہوا یہ کہ یہ انوکھا کام ہے اس ملک میں کہ آپ کسی پارٹی سے ان کا انتخابی نشان لے لیں، اتنی بڑی پارٹی ہوتے ہوئے آپ اس سے انتخابی نشان لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے ان کو گراؤنڈ میں کسی کو اتارے کہ آپ اب میچ کھیلیں، تو جسی کے ہاتھ باندھ دے وہ میچ کیسے کھیلے گا؟ لیکن آفریدی صاحب آپ نے کھیلا خوب ہے ٹانگوں کے ساتھ میچ۔ اچھا، میچ تو بالکل ضرور کھیلا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ بلے کا نشان لے لیا۔ اگر بلے کا نشان ہوتا تو پھر تو یہ بالکل فائنل تک یہ سب فارغ ٹیمیں تھی اور عمران خان کی ٹیم نے ہی سب کچھ لے لینا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو، چونکہ میرا گلا بھی بیٹھ گیا، یہ الیکشن کے اوپر بڑی حیرت ہے کہ میں کراچی سے کینڈیڈیٹ تھا، میں لاسٹ ٹائم بھی کراچی سے ایم پی اے تھا، اور پی ایس 19 جو کراچی ویسٹ کا حلقہ ہے جس میں بنارس سے لے کر اب تھوڑے سے حلقے چینج ہو گئے، پہلے پشتون پاپولیرٹی زیادہ تھی اور اب اس کو مکس کر دیا اورنگی کے ساتھ۔ اب اس وقت بھی میں جو آپ کو گاڑی میں نظر آ رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے کل ہمارے جو آر او صاحب ہے فیصل قریشی، میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن سندھ سے آپ کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اور یہ پوری قوم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ 4 بجے آج یعنی 10 فروری بروز ہفتہ مجھے ٹائم دیا گیا تھا کہ کنسولیڈیشن ہوگی، اور مجھ سمیت تمام امیدواروں کو یہ ٹائم دیا گیا تھا باقاعدہ نوٹس نکال کے، اور 4 بجے سے لے کر ابھی 10:30 بجے تک میں روڈ پہ اور ہمارے ورکرز ہمارے ساتھی انتظار میں باہر روڈ پر بیٹھے ہوئے، اور اندر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ آپ انتظار ہی کرتے رہیے، ہم ابھی آپ کو نہیں بلا رہے، جب بلائیں گے تو بلا لیں گے۔ یعنی تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ اور ایک اور مزے کی انٹرسٹنگ اور غیر قانونی عمل آپ سنیں کہ جب یہ کل جاری ہوا، اس نوٹس کے 4 گھنٹے بعد غیر حتمی نتیجہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اچھا، یعنی آپ تو کون جیتا؟ کس کے حق میں؟ اب جس کے حق میں جاری کیا میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک ریزلٹ شیٹ ہے جو میں نے بیٹھ کے اپنی پوری ٹیم سے اس بنیاد پر بنایا جو کہ فارم 45 ہوتا ہے۔ اب اس میں ایم کیو ایم پاکستان جو کراچی میں ہے وہ 3رے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے، اور ہمارے پاس جو فارم 45 ہے، یعنی میرے پاس جو میرے ہاتھ میں ہے، جو 98% الیکشن سے ہم نے پولنگ اسٹیشن سے ہم نے وصول کیے، وہ تھمب لگے ہوئے ہیں، اٹیسٹڈ اسٹیمپ لگے ہوئے ہیں، اس میں اباؤٹ 20,000 میرے ووٹ ہیں، اور 14,000 اباؤ جماعت اسلامی کے، 12,000 اباؤ جو ہے نا ایم کیو ایم کے، اور وہ غیر حتمی نتیجہ ایم کیو ایم کے حق میں جاری کیا جاتا ہے۔ کن کو جتوایا جی؟ کن کوئی شخصیت کا نام لیجئے؟ دیکھیں وہ شخصیت کا نام تو یہ تو بیچارے شخصیت کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، یہ تو جو وجہ ہے وہ پوری پاکستانی آفریدی صاحب آپ کی بات کا میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، پورے کراچی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، عالمگیر کے حلقے میں اس کو 1100 ووٹ دے دیے، اب 2 لاکھ اس کے ووٹ ہے، خرم شیر زمان کے ساتھ جو ہوا، حلیم عادل شیخ کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ آفریدی صاحب میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، جی پلیز ذرا جلدی، جی پلیز۔ کہ کراچی کے شہریوں میں اور پورے پاکستان کے لوگوں میں، ان لوگوں میں جو باہر نکلے ووٹ کے لیے، جو ڈھونڈ رہے تھے کہ عمران خان کے امیدواروں کا نشان کیا، کیونکہ نشان الگ الگ تھے، ٹھیک، جو خود سے معلوم کر رہے تھے اور ووٹ کاسٹ کر رہے تھے، تو یہ اس ملک میں نفرتیں بڑھ رہی ہے۔ اوکے آفریدی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے ذرا باقی دوستوں کو بھی ایڈ کرنے دیجئے گفتگو میں۔ عبد الباسط صاحب، یہ آفریدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پہ یہ تھے، دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی کے، آپ تو 3رے نمبر پہ تھے، سر پہلے نمبر پہ کیسے آگئے؟ کیا معاملہ ہے سر یہ؟ سر
پہلے تو شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں بلایا ہے. اب اس پہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں آپ مجھے کوئی ٹائم بتا دیں جس میں جو ہارنے والا ہے اس نے ہار تسلیم کر لی ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں تیسرا نمبر دوسرا نمبر پہلا نمبر, کراچی کے باشعور لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پرفارمنس کی بیس پہ ان کو ووٹ پڑھنا کیسے تھا. ایم کیو ایم پاکستان کا یہ مینڈیٹ تھا پہلے بھی 2018 میں, اگر آپ دیکھ لیں اس سے پہلے کا دیکھ لیں, یہ سیٹیں ہماری تھی, عوام ہمارے ساتھ تھی. آپ ہماری کیمپین دیکھیں, وہاں پہ کارنر میٹنگز دیکھیں, عوامی رابطے دیکھیں, تو وہیں سے کلیئر آپ کو ہو جائے گا کہ ووٹ کس کو پڑا ہے اور کس کو نہیں پڑا. باقی جو ان کے الزامات ہیں اس کا میں کیا جواب دوں, کیونکہ مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پر کہ یہ اس سیٹوں پہ حق جتا رہے ہیں. 3.5 سال اگر پچھلے بھی کراچی میں یہ لوگ کام کرا لیتے تو شاید ابھی یہاں پہ عبد الباسط بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک. مسلم پرویز صاحب, آپ فرمائیے سر, آپ نے عبد الباسط صاحب کی بھی گفتگو سنی تو آپ دوسرے نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں, لیکن کام تو واقعی اگر کام کروایا ہوتا, ووٹ تو عوام نے دیا نا سر, ان کا جس کا دل چاہے مینڈیٹ دیں. کیا کہیے گا مسلم پرویز صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, کام کی بنیاد پر تو شاید یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا, اور کراچی جو ہے وہ سب سے مختلف رہا ہے. کام کی بنیاد پر ہو تو میں بتا چکا ہوں کہ جو دور 2001 سے 2005 تک تھا وہ میرا دور تھا, اور الحمدللہ اس کو آج تک یاد کیا جاتا ہے. اس لیے کام کی بنیاد پر تو کوئی نہیں ہوا. کراچی کے معاملات بالکل الگ رہے ہیں, اور میں خود 249 سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا قومی اسمبلی کی سیٹ سے. وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ دھاندلی بھی نہیں ہوئی, دھاندلا بھی نہیں ہوا, بلکہ دھندالا ہوا ہے. اور اس کے بے شمار ثبوت میرے ذاتی میرے پاس موجود ہیں. کہیں تو پولنگ شروع ہوئی ہے 4 بجے, کہیں شروع ہوئی ہے 3 بجے, کہیں 2 بجے, کہیں پورا اسٹاف نہیں تھا, اور کہیں جو ہے یہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. اس میں بھی موجود ہیں, یہ تحریریں بھی موجود ہیں میرے پاس, یہ سب موجود ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے ایک صاحب لکھ رہے ہیں جہاں پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ایک موب آیا 15-20 لوگوں کے ساتھ, اس نے گھس کر جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر کو پکڑ لیا, لوگوں کو وہاں سے نکال دیا اور ٹھپے مارے. وہ پتنگ کے نشان لگے ہوئے, پوری بکس وہاں پر پڑی ہوئی ہیں, یہ لکھ کر دیا ہوا ہے انہوں نے مجھے, اور جو ڈبوں میں ڈالی ہیں وہ الگ ہیں, اور یہ اس پر پولیس کی گواہی بھی ہے, یہ بھی میرے پاس موجود ہے. میرے پاس وہ پولنگ اسٹیشن بھی موجود ہیں جس میں الیکشن کمیشن نے صرف پریزائڈنگ آفیسر کو پریزنٹ کیا ہے, باقی کسی کا نام ہی نہیں ہے. وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے وہاں پر پورے پولنگ اسٹیشن میں, اور دبا کے جو ہے ٹھپے لگ رہے ہیں, دھاندلی ہو رہی ہے. میرے پاس وہ ثبوت بھی موجود ہیں جہاں پورا عملہ جو ہے جعلی بیٹھا ہوا تھا, جن کو میں نے جو ہے باہر کر دیا. اس صورت میں انتظامیہ کا کوئی فرد, کوئی پولیس, کوئی رینجر, کوئی دوسری فوج وغیرہ کوئی جو ہے وہ انوالو نہیں ہوا, اور کھلی چھوٹ تھی. یہ تو خیر دھاندلائی کی باتیں ہو رہی ہیں جو ہو رہی ہیں. دوسری بات, میرے بھائی نے, چھوٹا بھائی ہے ابھی, اس کا بیچارے کا تجربہ نہیں ہے, کہیں پھنس گیا, یہ بھی ایسے ہی آ گیا الیکشن جیت کر. جو انہوں نے کہا کہ کسی نے آج تک ہار تسلیم کی ہے, 1987 میں الیکشن ہوا جب یہ پہلی مرتبہ آئے تھے. میرے مقابلے پر جو صاحب لڑ رہے تھے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے, ایم کیو ایم کے تھے. میں نے ان کو بہت دفعہ آفر دی کہ آئیے صاحب آمنے سامنے ہم لوگ عوام کو جمع کر کے بات کر لیتے ہیں. وہ کبھی آمنے سامنے دور کی بات. میں نے ان کی اتنی ہیلپ کی کہ ان کے بینر تک بندوائے. اپنی پوری تاریخ پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ ہے کہ کوئی مخالف بینر بندوائے. میں نے ان کے پوسٹر لگوائے, میں نے ان کے جو ہے وہ پہلے زمانے میں کارڈ بنتے تھے, کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا, وہ کیا. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ پولنگ اسٹیشن میں بہت بڑی بلڈنگ تھی, اس میں پتہ نہیں 20-25 پولنگ اسٹیشن تھے. اس کا میدان تھا ابراہیم علی بھائی اسکول, میں نام بھی لے دیتا ہوں. اس میں باہر سب بیٹھے ہوئے دبا دب ٹھپے لگا رہے تھے. میری پوری بات آنے دیجئے. دبا دب ٹھپے لگا رہے تھے, اور مجھ سے بھی کہا, میں نے کہا میں یہ کام نہیں کرتا. اور جب میں ہار گیا تو میں نے ہینڈ بل چھپوا کر باقاعدہ ان کو مبارکباد دی, پوری یونین کونسل میں بانٹا وہ ہینڈ بل. لہذا ان کا یہ کہنا کہ ہارنے کے بعد ابھی پورا کہاں آیا صاحب, سن تو لیجئے دھندالے میں ہوا کیا ہے. چل رہی ہے, اچھا چل رہی ہے تو چلنے دیجئے, لیکن میں اپنے برخوردار کو بیچارے کو, یہ پھنسا ہوا ہے, یہ بھی پتہ نہیں کیسے پھنس گیا. جواب لے لیے گا صورت سے تو ورنہ میں بتاتا کہ اور ہوا کیا ہے ابھی. اس سے مجھے میرا جواب لے لینا ہے. بالکل. عبد الباسط صاحب آپ سے جواب لیتا ہوں, ذرا میں عرفان اشرف صاحب کو ایڈ کر لوں گفتگو میں. عرفان اشرف صاحب, آپ نے گفتگو سنی, کیا کہیے گا؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ جہاں پہ جیت رہے ہو وہاں پہ آپ ہیپی ہیں, نہیں ہیں تو کنفیوژن اور سیڈنس ہے. اوورآل آپ نے بھی ساری صورتحال کو دیکھا, کیا کومنٹ کریں گے سر؟ سر میں چند آپ کو ایسے کینڈیڈیٹس کے نام بتاتا ہوں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے, لیکن وہ
الیکشن نہیں جیت سکے. جیسے یہ کبھی بات چل رہی ہے نا, بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست تو ایک چیز کو لے کے بہت زیادہ اس پہ انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے میڈیا کے اوپر کہ جی ہمارے آزاد جیت کے, ہمارے آزاد جیت کے. تو ان کے جو آزاد ہیں ان میں 2-3 حلقے آپ کو گنواتا ہوں. حلقہ ہے NA74, یہاں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فخر نشاد گمن تھے, یہ الیکشن ہار گئے. ان کو ایک اور آزاد امیدوار محمد اسلم گمن نے ہرایا. پھر حلقہ ہے NA79, یہاں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ساجد علی تھے, ان کو ایک اور آزاد امیدوار احسان اللہ ورک نے ہرایا. حلقہ ہے NA83, پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ شمیم آفتاب تھے, شمیم آفتاب وہ ہار گئیں اور ان کو ایک آزاد امیدوار اسامہ احمد نے وہاں وہ جیتے. حلقہ NA89, پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عمران خان ہار گئے اور آزاد امیدوار محمد جمال حسن جیت گئے. یہ میں جسٹ آپ کو حلقہ NA90 ہے, پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پرویز اقبال ہیں, وہ ہارے اور آزاد امیدوار ہی تھا عمیر, وہ جیت گئے. پھر NA93 ہے, یہاں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ محمد امیر علی تھے, ان کو بھی آزاد امیدوار غلام محمد نے ہرا دیا. NA97 ہے, NA116 ہے, NA113 ہے, NA170 ہے, NA183 ہے. تو اس وقت یہ جو ایک بنایا جا رہا ہے نا جی کہ یہ سارے جو آزاد آگے ہیں یہ پی ٹی آئی والے ہیں اور یہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں, تو یہ پرسپشن بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے آزاد ایسے جو پی ٹی آئی کے آزاد نہیں ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ جہاں جیتے ہیں وہاں سب اچھا ہے, جہاں ہارے ہیں وہاں برا بلا کہہ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے, کیونکہ اگر دھاندلی ہوتی جیسے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے اتنی بڑی تعداد میں پھر آزاد لوگ نہ جیتتے. کے ٹی کے اندر آپ دیکھیں بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا اور لوگ جیت گئے. جی آپ کا پوائنٹ آگے سر. میں گفتگو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. چوہدری اظہر وڈائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ آف پنجاب کے. چوہدری صاحب گجرات میں بھی ایک بڑا مارکا ہوا, چوہدری سالک صاحب, چوہدری شافع صاحب وہ بھی جیتے اور وہاں پہ پرویز الہی صاحب لوز کر گئے. ذرا بتائیے, اور وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب و غریب طریقے سے جیتے ہیں, کیا ایکچوئل حقیقت کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کاشف بھائی, آپ نے انوائٹ کیا تو میں بھی آپ کے پاس حاضر ہوا. ایکچول بات یہ ہے کہ جی آپ کو یاد ہو کہ ہر سپیچ میں اور ہر جگہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو معاملہ گجرات ضلع میں ہوا تھا, آپ کو یاد ہو 200 ایکڑ زمین تھی جی, وہ 200 ایکڑ جو زمین غریب لوگوں سے پہلی گورنمنٹ نے جو کیا تھا, آپ کو یاد ہے, جن کا میں نام لینا چاہ رہا ہوں, چوہدری پرویز الہی صاحب تھے. وہ 200 ایکڑ چوہدری سالک صاحب نے اور چوہدری شافع صاحب نے جو واپس کروائی تھی ان غریب لوگوں کے لیے جن کے پاس, میں یقین میں نے ایک جلسے پہ گیا تو وہاں پہ ایک کوئی 95 ایئر اولڈ بابا بزرگ تھا, تو وہ میرا تقریر کر کے میں اترا ہوں تو انہوں نے میرا ہاتھ جو ہے نا چوما, مجھے کہتے ہیں بیٹا میرے صرف 2 ہی کمرے تھے اور وہ بھی میرے سے چھن گئے تھے. تو یہ جو شافع صاحب اور سالک صاحب نے یہ جو کام کیا, یہ دعائیں جو تھیں ان بزرگوں کی وہ کام آئی ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جو شہر کے لیے جو شہر کا حلقہ ہے جو شافع صاحب کا, وہاں پہ یہ ہوا کہ جو شافع صاحب نے اتنی محنت کی 2004 سے لے کے, جو کہ ان کو آگے نہیں وہ آنے دے رہے تھے. اس دفعہ جب الیکشن ہم لوگ جب حلقے میں گھوم رہے تھے تو گاڑی کھڑی کر کے شافع صاحب کبھی کسی دکاندار کو مل رہے ہیں, کبھی کسی ریڑھی والے کو مل رہے ہیں. یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا جو لوگوں نے پیار محبت, اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے ایون کہ جو آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہاں پہ, انہوں نے جو حرکتیں کی دوسرے حلقوں میں مجھے نہیں اتنا پتا, لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہر بندے نے ان سے پیار کیا. اور اس کی وجہ یہ کاشف بھائی بنی کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ محبت کی. جو چوہدری شجاعت صاحب اور چوہدری ظہور اللہ صاحب کا جو ووٹ تھا نا, جو شجاعت صاحب کے جو پرانے لوگ تھے وہ سارے جو ناراض تھے, کچھ لوگ ناراض تھے, وہ سارے مل کے جو سالک صاحب اور شافع صاحب کو انہوں نے جوائن کیا. میرٹ پہ بات ہوئی, بالکل. اور وہاں پہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگوں میں آپ اگر پیار کرتے ہیں نا, ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات میں الیکشن جلسوں میں بھی کرتا رہا ہوں کہ یہ دونوں بھائی اس دفعہ یہ 4-5 سال جو گورنمنٹ چلے گی اس کے اندر انہوں نے ورک کرنا ہے تاکہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ چوہدری صاحب نے ریز کیا کہ گورنمنٹ 4-5 سال چلے گی, ابھی تو بننی بھی نہیں ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. سلمہ, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک سے واپس آ کے آپ سے کمنٹ لوں گا اس سارے معاملے پہ. ناظرین,
ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है फैसला पाकिस्तान का, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको आगे जैसे ट्रांसमिशन चलेगी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें भी शेयर करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है फैसला पाकिस्तान का। सलमा, मैंने आपकी तरफ आना है लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार ने हमें ज्वाइन किया है ऑडियो पे बजरिया टेलीफोन। डॉक्टर रमेश कुमार साहब अस्सलाम और वेलकम ट्रांसमिशन सर। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने मेरे शो में ही ये इंकशाफ किया था इलेक्शन से दो माह कबल कि पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ हो गई, वो तो नहीं है चूंकि बला नहीं है, बैकिंग तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद हैसियत में ज्यादा जीते हैं, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी, और तमाम जो हुकूमत साजी का मामला है वो जरदारी साहब के गिर्द घूमेगा। तो ये प्रेडिक्शन तो आपकी समहाउ सच्ची साबित हो गई और पीपल्स पार्टी 50 क्रॉस भी कर गई सीट्स। आगे क्या देख रहे हैं सर? मैंने कहा थोड़ा सा आपसे ही पूछ ले। देखें, मैं समझता हूं कि सितारों के हिसाब से, हालात के हिसाब से, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन मैं तो यही कहूंगा कि जो खुदा की मर्जी है और जो सितारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल अगर आता है तो ये मुल्क चल पड़ेगा, और अगर नहीं आता और उससे उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई चीजें की गई जबरदस्ती तो वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगी। क्योंकि बिलावल के आने से आपकी उसकी जो रिकंसिलेशन की जो सियासत है आसिफ अली जरदारी साहब की, वो मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकती है। वो पीटीआई के भी अगर 80-90-100 जो इतने भी बंदे बाकी रहते हैं वो भी अगर रहते हैं तो उनके साथ भी, क्योंकि एक स्टाइल है उनके बात करने का, मोहब्बत का, और अच्छे तरीके से एक ईगो नहीं होता है, तो वो एक सिस्टम चल पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम नहीं चल पड़ेगा। और अगर जो इस वक्त जो बात की जा रही है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नून लीग को मिले और चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपना चेयरमैन अपना स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी को मिले, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा फार्मूला अच्छा ये है कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी बने, बाकी चीजें आप अली PMLN को दें, और शहबाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। तो कुछ चीजें आपकी पंजाब के अंदर भी मैच हो जाएंगी और यहाँ पे भी मैच हो सकती है। मगर अगर मरियम नवाज को भी वहाँ पे बनाए और यहाँ पे शहबाज शरीफ को बनाए, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा और ये सिस्टम चल नहीं सकेगा। तो वक्त आएगा और बताएगा आपको। और मेरी आज भी प्रेडिक्शन ये है कि आपके इंडिपेंडेंट या PTI के लोग वो आगे चल के पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी के सबसे ज्यादा चांस हैं, और वही मुल्क के लिए बेहतर है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस मुल्क के बने। डॉक्टर साहब, जरदारी साहब खुद भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं अगर जरदारी साहब के ऊपर सबका कंसेंसस हो जाए तो? नहीं, मुझे सिर्फ इस वक्त जो चीज नजर आ रही है वो बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ या चीफ मिनिस्टर या शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट नजर आ रहा है, और मुझे मियां नवाज शरीफ का इस वक्त सियासत के अंदर कोई रोल नजर नहीं आ रहा है, और मरियम नवाज का भी मैं नहीं समझता। मरियम नवाज के लिए कोशिश की जा रही है कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बने, मगर मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, और हो सकता है कि फिर नवाज शरीफ सदर बन जाए। तो यही 2-3 चीजें हैं जो चल रही है, मगर प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मुझे ज्यादा चांस जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के नजर आ रहे हैं, और वो मुल्क के लिए फायदे में जाएगा। अगर शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मगर एग्रेसिव और ये नून लीग की जो सियासत है वो सबको लेके, और जो इतने लोग जो इंडिपेंडेंट भी आए हैं वो भी, उन सबको एक अच्छे माहौल में रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सलमा, आपने डॉक्टर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, इससे पहले ब्रेक से पहले तमाम पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। ये एक मामला है कि जहां पे जीत रहे हैं वहां पे खुश, जहां पे नहीं जीत रहे वहां पे सैड। फिर दूसरी बात यह है कि 10-20% के रिजल्ट के ऊपर राय कायम कर ली गई, अब कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। क्या देख रही है कि सारे माहौल को? अच्छा काशिफ, मैं एक तो इस बात को सेकंड करूंगी कि बिलावल भुट्टो भी काबिलियत भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं, अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रखते हैं, तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं भी, अगर वो बने भी, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छी पोजीशन है इस वक्त उनकी पार्टी के पास भी, कोई
بہت زیادہ لمبا چوڑا ڈفرینس ہم نے نہیں دیکھا. ہاں ایک بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے ان حالات میں ساری مشکلات سارے مسائل کے باوجود بہت اچھا کام بیک کیا. اب ہوا کیا, کیونکہ انٹرنیٹ سروس بند تھی, ٹرینڈ سیٹ ہو رہا تھا کے پی سے رزلٹ پہلے آنا شروع ہوئے, کیونکہ NA1 چترال سے آن ورڈ جتنی شروع کی سیٹس ہیں وہ ایسے لاتے ہیں جہاں پہ خواتین ووٹ کاسٹ نہیں کیا کرتی. تو وہاں پہ جب جلدی کاؤنٹنگ شروع ہوئی, جلدی جلدی ریزلٹس آنے شروع ہوئے, وہ اس کے اوپر مطلب 10-15 پولنگ اسٹیشن کا, کیونکہ وہاں پہ آسان ہوتا ہے, کم ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ان علاقوں میں, تو اس پہ لوگوں نے اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دی. جو ہم شروع میں ٹرینڈز دیکھ رہے تھے وہ کے پی سائڈ کے ٹرینڈ سے, اور جو شروع کے علاقے جہاں پہ خواتین کا زیادہ ووٹ پول نہیں ہوتا. پھر دوسری بات یہ تھی کاشف کہ پوری دنیا تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ کیوں بند رکھا. وزیر داخلہ اگلے دن دوپہر کو 2 بجے آ کے کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرنس تھے. سیکیورٹی کنسرنس تو 8 to 5 تھے جس دوران پولنگ ہو رہی تھی. اس کے بعد کون سے کنسرنس تھے؟ پوری رات مطلب 24 گھنٹے عوام نے اضطراب میں گزارے, پریشانی میں گزارے, پتہ نہیں کیا ہیپننگ ہے ملک کے اندر, کیا ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جو جرنلسٹ طبقہ جو جاننا چاہتا ہے, کیوریوسٹی ہوتی ہے جن کو کہ بھائی چل کیا رہا ہے, تو لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا گیا. مینڈیٹ جس کا بھی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, لیکن نمبر گیم بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم نے امپریشن خراب کیا. آپ نے کہا نا کہ ان الیکشنز میں کیا ہوا, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پچھلے 11 الیکشنز میں کچھ نہیں ملا تھا. اس بار آپ سوچیں کہ عوام کا 45 ارب روپیہ ایک ایسے الیکشن کے اندر جھونک دیا گیا ہے جس پہ چیف الیکشن کمشنر بادر ہی نہیں کر رہے. کین یو امیجن کہ صحافی ان سے سوال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی گاڑی کے کالے شیشوں پر چڑھایا اور وہاں سے نکل گئے, اور پوری رات وہ آرام سے کہیں غائب رہے, گھر پہ تھے جہاں بھی تھے, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. ان کو کون اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا؟ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کا کردار رہا ماضی میں, جس طرح کے الیکشن ہوتے تھے, ہم نے ایک اور غلطی کو ریپیٹ کیا. ہم نے ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھا, ہم نے ایک بار پھر انارکی کی طرف ملک کو لے جانے کی کوشش کی. یہی رائے اگر اسموتھلی ٹرانسمٹ کروا دیے جاتے تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے اعتراضات دور ہو جاتے, ختم ہو جاتے. ہاں پیپلز پارٹی جیت رہی ہوتی, ہاں تحریک انصاف جیت رہی ہوتی, اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا سلما, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبدالباسط صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے مسلم پرویز صاحب کی بات کو اور آفریدی صاحب کی بات کو. سر پلیز. صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا بھائی کہ یہ مسلم بھائی تو میرے بڑے ہیں, بس برا نہ مانے اس بات پہ کہ ایک تو یہ نوجوانوں کو کہتے ہیں نوجوان آگے آنا چاہیے, اب جب نوجوان بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. یا ایک نیریٹو پہ رہے نا, یا تو بولے نوجوان آگے آئے یا تو بولے نوجوان آئے نہیں. ان کی سیاست یہ خود کریں گے. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بے شک ان کی پارٹی کی پرفارمنس بل بورڈز میں, بڑے بڑے بل بورڈز پہ کہیں تو ان کی پارٹی کی پرفارمنس کراچی میں بڑی زبردست کمپین انہوں نے چلائی ہے, لیکن بل بورڈ سے الیکشن نہیں جیتے جاتے, نہ ووٹرز آتے ہیں. ٹھیک, مسلم پرویز صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے سر؟ میرا خیال یہ ہے کہ پھر وہی بچپنے والی بات کر دی انہوں نے, نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے لیکن بچپنا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کہاں کہی گئی ہے کہ دیکھیے میں نے آپ کو قطع کلامی نہیں کی ہے, یہاں پر بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے. نہیں, میں آپ کی بات کاٹ سکتا تھا, بہت اچھے طریقے سے اپنی اپنی باری پر اپنی اپنی بات کریں. میں نے اسی لیے کہا کہ برخوردار آپ کو ابھی تجربے کی ضرورت ہے. بالکل بولیں. جی میں یاد کر رہا تھا جو بل بورڈ, مجھے تو نہیں پتا بڑے بورڈ کہاں لگے, لیکن اگر 248 249 پر چلے جائیں تو خالد محمود صدیقی صاحب کے بل بورڈ جو لگے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے اور ہیوج بل بورڈ لگے ہوئے ہیں جو ان کی پارٹی کے سب کچھ ہی ہیں, چیئرمین ہے بہرحال وہ. میں اس بات پر, یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں, ان پر تو میرا خیال ہے کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کہا کہ بل بورڈ لگائے, کیا کرے, پھر وہی بچپنے والی بات ہے کہ بل بورڈ لگا دیے. میرے بھائی ہم بات کر رہے ہیں پرفارمنس کی, ہم بات کر رہے ہیں بے ایمانی کی, ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پولنگ اسٹیشن جو ہے ان کو قبضہ کر کے ان میں ووٹ ڈالے گئے. لیکن اس سے زیادہ جو بڑی بے ایمانی ہوئی ہے, جو سارے اینکرز بھی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ دے دیے گئی سیٹیں, یہ لفظ بذات خود ہر اینکر کی زبان سے نکل رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں, دے دی گئی, کس نے دے دی, کیوں دے دی, کیسے دے دی, کس لیے دے دی, مقصد کیا دینے کا. یہ ساری باتیں اگر ہم دیکھ لیں, سوچ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو کہیں اور نتیجے بنے ہیں, نہ فارم 47 پر بنے ہیں, نہ فارم 45 پر بنے ہیں, یہ تو کچھ اور ہوا ہے سارا. وہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم بظاہر سامنے کی کتابوں کی چیز میں ہار کر بھی الحمدللہ بالکل شیروں کی طرح بول رہے ہیں, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں, دلیل سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک بات کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جیت کر بھی جو ہے یہ ابھی تک وہی بات ہے کہ جی یوں ہو گیا, بل بورڈ لگ گیا, یہ لگ گیا, ٹھیک ہو گیا, بچپنے کی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں جو ہے یہ نتائج کو تبدیل کیا گیا. صرف ایسا نہیں ہے کہ سیکورٹی بنیاد پر جو ہے یہ بند کر دیا گیا تھا. وجہ کیا ہے اس کی, یہ تو بہرحال کوئی تحقیقاتی کمیٹی بیٹھے
تو وہ بتائے گی. لیکن مجھے یہ بھی پوچھنا ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ کیوں جو ہے آزاد ادارہ نہیں ہے, اس کا بھی جو ہے بالکل ٹھیک. مجھے اجازت دیجیے, جواب دینا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. افریدی صاحب, پرفارمنس تھی نہیں, ووٹ آپ کو ملا نہیں, آپ ایسے واویلا کر رہے ہیں سر, کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی بھی کوئی ایسی پرفارمنس نہیں ہے کہ آج وہ بنارس سے بیچ الیکشن جیت رہی ہے, آج وہ لانڈی سے بھی الیکشن جیت رہی ہے, آج وہ سوراب کوٹ سے بھی الیکشن جیت رہی ہے. ٹھیک بھائی میرے پاس وہ فارم 45 ہے جو پریزائڈنگ افسر نے اپنا انگوٹھا لگا کے دیا ہے. جہاں پر ہمارے ووٹ 300 ہیں وہاں پر ایم کیو ایم کے ووٹ 3 ہیں. ٹھیک. جہاں پر ہمارے ووٹ 200 ہیں وہاں پر ایم کیو ایم کے ووٹ 2 ہیں. ٹھیک. یہ ہے الیکشن کمیشن کے اوپر پاکستانی قوم کا اعتماد اٹھ رہا ہے. ٹھیک. جس طرح ہماری میڈم نے بات کی, اب اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, پھر تو آپ 1 روپیہ خرچ نہ کریں, آپ ایک کوئی قانون سازی کر دے کہ ہم اپنی مرضی سے جن کو بٹھائیں گے انہی کا نوٹیفیکیشن نکالیں گے, 5 سال بعد نوٹیفائی ہوگا, وہ آئے گا اسمبلی میں بیٹھے گا اور کام چلائے گا. بڑا اچھا طریقہ ہے, نہ لوگوں کی دل آزاری ہوگی, نہ اربوں روپے لگے گا, نہ ان بزرگوں کی بددعائیں لگی جو ویل چیئر پر آ کے ووٹ ڈالتے ہیں. ووٹ کوئی ڈالتا ہے وہاں پہ فارم آپ کا پوائنٹ آ گیا نکلتا ہے. پاکستان میں یہ تماشا بند ہونا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوئی ہسٹری میں کبھی ہوا ہے کہ الیکشن کے دن نیٹ بند کرے, موبائل بند کرے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, ختم کرے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. چودھری اظہر وڈیچ صاحب, آپ کو گفتگو کرنا چاہ رہے تھے. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن تو ہو گیا, اب آگے حکومت سازی کا معاملہ ہے. آپ نے کہا تھا کہ 4-5 سال حکومت بنے گی تو پھر پرفارمنس بھی ہوگی. حکومت بن رہی ہے, آپ سے کوئی رابطہ شابطہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا جی ساتھ چلنے کا؟ کیونکہ آپ کا الحاق تو ختم ہو گیا تھا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ختم ہو گئی تھی, یہ بات درست ہے؟ جی. اچھا, ابھی سارے میرے سے سینئر ہیں یہ بات کر رہے تھے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں سب کو مل کے ایک قومی حکومت بنانی چاہیے, اور یہ ابھی عوام کا کچھ سوچیں. اگر آپ نے عوام کا سوچ لیا یہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. اور جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چوئی شجاعت صاحب, چوئی سرور صاحب چیف آرگنائزر ہیں ہماری پارٹی کے, انہوں نے آج رات کو یہی ڈیسیجن لینا ہے کہ آگے ہم جو ہمارے ساتھ کاف لیگ کے آزاد امیدوار جو آ رہے ہیں ہمارے پاس, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سرپرائز دیں گے کافی تعداد میں انشاءاللہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت موقع ہے ہم عوام کا کچھ سوچیں. کسی نے پچھلے 10 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا نہیں سوچا. ابھی فزیکلی آپ نے عوام کا کچھ کرنا ہے, تو یہ نہیں تو یہ آپ سوچ لیں کہ یہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. جاوید ملک صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی زرداری صاحب کی بلاول صاحب کی لاہور میں شہباز شریف صاحب سے نہیں ہوئی تو کدھر ملاقات ہوئی؟ سنا آپ بس بڑی خبر شبر ہے. زرداری صاحب کی اور بلاول کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کے ہاں. اچھا. اور لیکن اس سے بھی جو بڑی خبر ہے جی وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, تحریک انصاف کے جو آزاد لوگ کامیاب ہوئے ہیں جی ان کو ملا کے جو قومی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اسی حوالے سے یہ ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک. لیکن جس طرح الیکشن کا عمل بڑی تاخیر کا شکار تھا اور ابھی تک نتائج مکمل نہیں ہوئے, تو ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ شاید حکومت سازی کا عمل بھی اتنی ہی تاخیر کا شکار ہوگا. اور شاید کہیں جا کے آپ کو مارچ کے پہلے ہفتے میں کچھ چیزیں صاف ہوتی دکھائی دیں. اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ انتخابات مکمل ہو جانے کے بعد, اس کے نتائج آنے کے بعد اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ دوڑ دھوپ چلتی رہے گی. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسٹ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں موجودہ جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق ایک قومی حکومت پہ راضی ہو جائیں. لیکن مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب اس پہ راضی ہوں گے, اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر یہ جو بھی نظام بنے
یعنی پی ڈی ایم کی جو صورتحال تھی، پی ڈی ایم کی تو صورتحال موجود ہے، لیکن یہ سسٹم پھر مجھے نہیں لگتا کہ 6 مہینوں سے زیادہ چل پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے 4 حلقوں پہ واویلا مچائے رکھا تھا، ابھی تو ان کا جو سٹانس ہے وہ 20 حلقوں پہ ہے۔ ملک صاحب بالکل، ملک صاحب یہیں سے گفتگو شروع کریں گے۔ ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آئی پی پی میں کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور جنگیر ترین صاحب نے کیوں لوز کیا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، فیصلہ پاکستان کا ٹرانسمیشن جاری ہے۔